اچھا جی جہلم سے. جی جی تو آپ عالم ہیں؟ بس وقت گزارا ہے مدرسہ بس میں. یہ پوچھنا تھا، المحند المفند میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے والی زندگی جو ہے قبر انور کی، وہ دنیا کی سی مثال ہے، تو اس پر کوئی قرآن کی آیت یا صحیح حدیث ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، کس حوالے سے؟ سمجھ نہیں آیا مجھے آپ کا سوال. ایک سوال ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، ایسے نہیں جیسے عوام میں، ایسے جیسے خواص میں ہے، کوئی دلیل ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو یہ اپنا ہوتا ہے مناظر یہ اس طرح کے، ان کو نہیں، آپ عالم ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا عثمان بھائی. بس میں اتنا مضبوط وہ نہیں ہوں، کمزور ہوں. تو کوئی عالم ریکمینڈ کر دیں گے آپ کی نظر میں. آپ مجھے کل دن میں فون کر لیں، میں آپ کی پوری تسلی کروا دوں گا. کس سے؟ بھی بتا دوں گا تھوڑا سا. کس سے؟ کسی سے بھی. اچھا جی جی چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ٹھیک اجمعین. میرے محترم بھائی اور دوستو عزیز ہو، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور حق جو ہوتا ہے اس کے سر پاؤں ہوتے ہیں، جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ نے 3 طبقات والوں کے اوپر لعنتیں فرمائی ہیں: لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ابھی المحند المفند پر میں بات کر رہا تھا، تو میں یقین مانے بڑا دکھ مجھے ہوتا ہے کہ ان علماء کے پاس اپنے عقائد پر کوئی دلیل نہیں ہے. مجھے رونا آتا ہے اللہ کی قسم. اور عوام کو کیسے یہ کہانیاں کراتے ہیں. تو اس نسبت سے میری بات ہوئی، جو ٹی وی میں پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، جی ٹی وی میں اور بھی بول نیوز میں آتے رہتے ہیں، مولانا فضل سبحان صاحب. پہلے بھی میرا رابطہ ان سے ہوا تھا، تو میں نے ان سے کال کی اور میں نے کہا جی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے المحند المفند پر. جب میں نے یہ بات کی، ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا. وہ میں آڈیو ان کی چلا دوں. یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اس سے اوپر نیچے نہیں کرتے ہیں تو میں اس سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اگر آئی تو موسٹ ویلکم، آپ کے پاس آ جائیں گے، نہیں تو بات سیدھی کرنی چاہیے نا. اب آئیے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مصطفیٰ خیریت سے ہیں سبحان صاحب؟ جی الحمدللہ. میں بس المحند کا ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے، المحند المفند کا. دیکھ لیں دلیل نہیں ہے ان کے پاس، یہ فون نہ بند کرتے. پہلے بھی میں نے کال میں کی تھی، انہوں نے فون جب سوال کیا فون بند کر دیا. آپ علماء کہتے ہو ہم سے پوچھیں. یار آپ کیوں عوام کو کہانیاں کرا رہے ہو؟ ڈرو اللہ سے، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہو؟ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر. پھر JUI کے صدر کراچی کے مولانا قاری عثمان صاحب حافظ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، ان سے میں نے رابطہ کیا. جامعہ عثمانیہ، میں نے جامعہ فریدیہ بھی رابطہ کیا، میں نے جامعہ حقانیہ بھی رابطہ کیا، میں نے جامعہ عثمانیہ پشاور میں بڑا مدرسہ ہے ان سے بھی رابطہ کیا. کراچی سے لے کر پشاور گلگت تک کسی کے پاس المحند المفند کی دلیل نہیں ہے علماء دیوبند کے پاس، قرآن سے اور صحیح حدیث سے. قاری عثمان صاحب سے بات کی تو قاری عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسپیشل رفیق ہیں، اسپیشل ان کے بندے ہیں کراچی میں. تو میں نے ان سے بات کی، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں عالم ہی نہیں ہوں. مطلب میں کہا آپ نے المحند پڑھنی پڑھی؟ کہتے جی میں نے نہیں پڑھی. میں کہا آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ تو یار جواب کیوں نہیں دے رہے آپ قرآن کی آیت سے؟ قرآن کی آیت پڑھ دیں، صحیح حدیث پڑھ دیں.
مگر مجھے کافی دوست کہہ رہے تھے آپ عماد بھائی یہ ٹاپک کلوز کر دیں کیونکہ ان کے پاس دلیل تو ہے ہی نہیں. ظاہر ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ بھی آڈیو میں ادھر ان کی لگا دوں گا. رحمۃ اللہ مولانا سے ہیں الحمدللہ. عثمان صاحب بات کر رہے ہیں. جی بات کر رہا ہوں. جی میں عماد الاسلام بات کر رہا ہوں جیلم سے. جی جی آپ سے بات کرنے کا بڑا دل کر رہا تھا. میں کہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں. بڑی مہربانی جی. اللہ آپ کو جزائے خیر میں. آمین آمین. اللہ آپ کو خوشیاں بہت دے. المحند المفند آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ کیا؟ المحند المفند. نہیں میں نے تو نہیں پڑھی. آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ جی آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ پتہ نہیں ہے مجھے. جی آپ ہی بتائیں گے کہ ہم دیوبندی ہیں یا نہیں. نہیں آپ دیوبندی ہیں. آپ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خاص یعنی کہ ہیں نا رفیق ہیں. تو بس پھر آپ کا سوال کیا وہ دیوبندی نہیں ہے؟ المحند الفند میں ایک مسئلہ ہے حضرت کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. اس طرح نہیں جیسے عوام میں، اس طرح جیسے خواص میں. کوئی قرآن کی آیت میں ہے یہ صحیح حدیث میں؟ مولوی صاحب میں نہ کوئی مفتی ہوں جی جی. اور نہ مجھے ذرا مولوی صاحب آپ کا ایک نام ہے پورے پاکستان میں قاری عثمان صاحب. نام الگ چیز ہے. جی جی میری کیا حیثیت ہے؟ عمران خان کا بھی نام ہے سر. میرا نام کوئی مشہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ میں اس طرح مسائل پہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں مجھے مفتی نہیں ہوں تو میں کیا بات کروں گا. نہیں تو مولوی صاحب آپ عالم تو ہیں نا. آپ کا کیا تعارف ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ عالم تو ہیں نا. میں کچھ بھی، میں تو سیدھے بالکل بس ایک عام آدمی ہوں. نہیں آپ عالم ہیں. جی ہاں. آپ مدرسہ چلا رہے ہیں جامعہ عثمانیہ. آپ کا تعارف، آپ کا ابھی بھی مدینہ مسجد میں ہوں. اچھا میں مسجد آ سکتا ہوں آپ کی؟ جی مسجد آ جاؤں، آپ سے ملاقات کر لوں میں؟ آ جائیں. ایسی کیا بات؟ کیونکہ ہے تو آپ عالم ہیں نا، مدرسہ چلا رہے ہیں آپ. نہیں میں عالم نہیں ہوں. بس مدرسہ کے میں خادم کے طور پہ ہوں. نہیں وہ ایسا ہے کہ آپ جامعہ عثمانیہ کے محتمم ہیں. میں بہرحال میں خادم آدمی ہوں اور آپ ملیں گے تو تب بھی میں یہی خادم ہوں. اور جی آپ کے عقیدے نہیں ہیں یعنی کہ المحمد والے؟ کیا المحمد المفند آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں آپ ہاں سے رہنا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جناب یہ کچھ دنوں ہی پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد اور دارالعلوم کراچی پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، بات کی کہ جی المفند کو جو آپ کو مسئلہ مجھ سے پوچھیں. میں کہ پہلے یہ بتائیں کہ تقی عثمانی صاحب کو جو میں نے کال کی، مولانا مزمل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بات کرے تو کہتے ہیں کہ بیٹے یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ تحقیق ہے. انہوں نے بات ٹھیک کی ہے، اس پر وہ آ ہی نہیں رہے. میں نے کہا یار ان کی بات بتائیں نا، انہوں نے یہ بات ٹھیک کی ہے. نہیں وہ میری جواب. میں نے کہا وہ آپ کے عالم، آپ کے استاد نہیں ہے. اینڈ میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے غلط بات کی ہے. ہاں تو گل منہ کی تسی اپنے پیو نہیں غلط کیا چھڑیا، پھر تسی ہن میں نے کی گل کرنی ہے. اب تو بات کلیئر ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا اللہ کے فضل سے. آپ نے کوئی دلیل نہیں دی جی. آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے، حافظ اللہ تعالی من الجنۃ والناس اجمعین آمین، کوئی دلیل نہیں دی. اور آپ نے کیا دلیل دینی ہے؟ صرف بحث ویسا کر کے وہ میری آڈیو آپ نے کاٹی ہے، کدھر چڑھائی ہے. مجھے آئی ڈیم کیئر اینی پرسن اینی باڈی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جدھر مرضی آؤ چلائیں. اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ لوگ مجھے اور دیکھیں گے کہ یار مات گل تو ٹھیک کرتا پہ عماد الاسلام، قرآن سے دلیل مانگ رہا ہے وہ آپ سے. سر صحیح حدیث سے بات کر رہا ہے،
تو خیر ان کی بھی آڈیو میں ادھر لگا دوں گا. کون بول رہی ہے؟ اسی کی تو بول رہے پیپر. میں مفتی اعظم پاکستان بول رہا ہوں. کیا؟ مفتی محمد مجاہد صاحب. جی میں مفتی محمد مجاہد بول رہا ہوں. مفتی اعظم ہیں آپ؟ ہاں دارالعلوم کراچی سے بول رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی جی جی. تو آپ کے ایک صاحب نے نمبر دیا ہے کہ ماشاءاللہ کافی معلومات آپ کو ہوتی ہیں، تو اس سے بات کیجیے. مفتی اعظم ہیں آپ؟ جی مفتی اعظم بات کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا ماشاء اللہ. جی جی. کہاں سے؟ کراچی، دارالعلوم کراچی سے. مفتی اعظم آپ تو نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. میرا نام جو میرا ہے نا نام مفتی اعظم، مفتی اعظم نہیں سمجھتے؟ مفتی اعظم. جی اعظم آپ کا نام ہے؟ مفتی اعظم. اعظم آپ کا نام ہے یا مفتی آپ کا نام ہے؟ میرا نام اعظم مجاہد ہے اور مفتی اعظم مجھے کہتے ہیں، دارالعلوم کراچی سے. آپ مدرس ہیں؟ جی جی جی. کیا پڑھاتے ہیں؟ شعبہ تخصص میرے پاس ہے، کچھ بڑی کتابیں ہیں، دورہ حدیث کی، کچھ صرف ناف کی کتابیں ہیں. دارالعلوم کراچی کے محتمم تو تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ تھوڑی ہیں. نہیں، میں مطمئن بات نہیں کر رہا ہوں، میرا نام مفتی اعظم مجاہد ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں دارالعلوم پڑھاتا ہوں، تو محتمم تو تقی عثمانی صاحب ہے نا؟ جی 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 جی. وہ ہے تو اساتذہ ہیں، تقریباً 45 اساتذہ ہیں، تو میرا بھی ایک نام اس میں شامل ہے. تو مولا مزمل صاحب ایک کوئی ہے آپ کے پڑھ کے گئے ہیں جو آپ کے مدرسے میں عالم ہیں، مفتی ہیں؟ تقریباً 300-400 ہر سال فارغ ہوتے ہیں. تو انہوں نے میری بات کروائی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے ان سے سوال کیے تھے محنت الفنت پر، وہ کہہ رہے تھے بیٹے کہ یہ ہماری تحقیق بزرگوں کی، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ. اچھا 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 اچھا. ایسے ایک بات ہے، مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے. نہیں، میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دینا پہلے کہ المفند جو ہے وہ آپ بزرگوں کی تحقیق ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تقی عثمانی صاحب؟ وہی اسی بات کی میں نے کلیریفیکیشن کے لیے آپ کو سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بس اوقات ایک بات کا جواب دینے کے لیے نا ایک بات پوچھنی پڑتی ہے تو پھر واضح ہو جاتی بات. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، بات میں آپ تقی عثمانی صاحب کو بڑا مانتے یا نہیں؟ میری ایک بات سنیں. نہیں نہیں سر نہیں، ایسے طالب علم میں آپ جواب دیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات صحیح فرمائی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دیں، اور آپ جواب نہیں دیتے تو پھر میں مجھ سے آپ سوال کریں. میرا سوال یہ سنیں، سوال سننے پہلے اس کے بعد پھر جواب دیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بڑا ہوا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میرے بھائی میں آپ سے پورا مفتی تقی عثمانی صاحب آپ نہیں ہیں. میرا ابھی وہ سوال ڈسکس نہیں کر رہا ہوں جو آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، میں ایک نیا سوال کر رہا ہوں آپ سے. تقی عثمانی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ یہ بزرگوں کی تحقیق ہے ہماری، یہ بس اتنی ساری بتا دیں ہاں یا نام ہے. میری بات سنیں، اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ان کا یہ تفرد ہو سکتا ہے. اب میں ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا عثمانی صاحب کی میں جو کہہ رہا ہوں انہوں نے بات ٹھیک فرمائی ہے غلط فرمائی ہے. علماء کا تفردات بھی موجود ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی صحابی بات کرے آپ اس کی بات مانیں گے؟ میں گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب آپ مانتے ہیں؟ میں آپ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. دیکھیں میری بات سنیں، تقی عثمانی صاحب نے فرمائی ہے بات کہ ہماری تحقیق ہے یہ، کیا آپ نے ٹھیک فرمایا؟ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے. دیکھیں میں آپ کی بات سنتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے بڑے نہیں ہیں ہمارے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ بات سنا تو کریں نا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے یہ قرآن سنت میں نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے. انہوں نے بات ٹھیک فرمائی ہے. ایسی بات نہیں ہے، جو بات اجماع امت سے ساتھ سنیں انہوں نے بات ٹھیک نہیں فرمائی.
اب میری بات سنیں گے تو میں جواب دوں گا نا، آپ بات سنتے نہیں آپ. ہاں یا نا میں جواب دینا. انہوں نے بات ٹھیک فرمائی ہے غلط فرمائی ہے اتنا پہلے بتا دیں پھر میں آپ کی بات سنوں گا. علمی اجتہادی طور پر یہ بات اگر انہوں نے کہی ہے تو غلط کہی ہے. آپ میری بات سنیں. غلط ٹھیک ہے پھر آپ ان سے فتویٰ پوچھ لیں، آپ ان سے آپ پہلے بات کر لیں پھر ان سے بات کیجیے گا. بات ختم کر دی آپ نے. جواب دیا نا آپ نے بات کلیئر کر دی، انہوں نے غلط کہا ہے. آپ میری بات تقی عثمانی صاحب کے شاگرد نہیں ہیں. اگر آپ شاگرد ہوتے ہیں تو آپ یہ جرت نہ کرتے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. آپ صحابہ کو مانتے ہیں؟ آپ نے یہ غلط جواب دیا ہے نا کہ تقی عثمانی صاحب نے غلط جواب دیا ہے. آپ اٹھا کے پینٹ پہ مطلب مفتی تقی عثمانی سے بڑے آپ عالم ہیں، ظاہر ہے. نہیں، یہ بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی ہے. نہیں ظاہر ہے بڑے چھوٹے کی سر آپ نے خود ہی کہہ دی انہوں نے غلط بات کی ہے. یہ اب میں آپ سے ایک سر میں نے آپ نہیں میں نے کیا آپ سے تقی عثمانی صاحب کو آپ نے چھوٹا عالم کہہ دیا ہے غلط کہہ کر. آپ مسلسل بولتے رہتے ہیں اور آپ کسی کا سر آپ کی کیا جواب بات کر رہے ہیں آپ تو آپ نے بات ہی آپ پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دارالعلوم پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے؟ اب آپ میری بات سنیں. آپ علم نہیں پڑھاتے. مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے غلط کہہ دی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. غلط نہیں، میں کہتا ہوں سر آپ اپنے پہلے بڑوں سے ہو نہیں نا. آپ نے اپنے غلط بڑوں کو غلط کہہ دی ہے تقی عثمانی صاحب کو. میں آپ کی کیا بات کروں؟ نہیں نا سر نہیں آپ نے اپنے بڑوں کو غلط کہہ دی ہے. چھوڑ دیں آپ خود ہی کہہ دیے کہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بات کی ہے. نہیں دیکھیں آپ فائدہ کو نہیں آپ سے بات کرنے کا. آپ نے خود ہی تقی عثمانی صاحب کو غلط کہہ دی ہے. آپ سنیں نا میری بات تو سنیں نا. میں آپ کی سر کوئی بات نہ سن کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وہ فائدہ کون نہیں ہے. اب نہیں میرا سوال ہے، سوال تو سنیں نا. آپ سے جواب دینا ہے. ایک سوال کرنا میں نے سر کیا جواب دینا ہے. آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے. تقی عثمانی صاحب کو آپ نے غلط کہہ دی ہے تو آپ کے پاس کیا بچا ہے بتائیں. سنیں نہیں مفتی نہیں ہے سر. آپ اپنے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں. مجھے تو خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ چلا دوں گا. اخیر میں راجہ میں آڈیو چلا کر بات ختم کرتا ہوں. ان کے ایوب قادری صاحب ہیں الیاس گمن صاحب کے خاص الخاص شاگرد مرید. ان سے میری بات ہوئی 24 منٹ بات ہوئی. رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایوب قادری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا چلے المحنت کا مسئلہ پوچھنا تھا. وہ آپ کو رات کو بھی کال کی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے. اچھا آپ ہیں جو المحنت پہ سر المحنت المفنت میں عقیدہ ہے کہ ہم آپ بھی کال ریکارڈ کر لیں تو میں بھی میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا. اس لیے کہ آپ چاہیے جو کراتے ہیں نا جی کہ اس میں ایک بات میری بات سنیں نا. میری بات سننے پہلے نہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بات سننا جی میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کی بھی سنوں گا آپ کی سنوں گا. میری بات میری بات سنیں بھائی. میری بات سنیں میں آپ کو سنوں گا. میں آپ کو سنوں گا بھائی. ہمارے بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں. میری بات مسئلہ ہم چھیڑ ہی نہیں رہے. بالکل مسئلہ نہیں چھیڑ رہے. تو اصول کی بات ہو رہی ہے. اصول بالکل اصول طے کرتے ہیں. بات یہ ہے آپ کا یہ عقیدہ المحنت المفنت میں عقیدہ یہ تو آپ میری بات اصول کیا اصول اچھا بتائیں کیا اصول پہ چلے گئے. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سر اصول بتائیں اصول بتائیں اپنا. آپ میری بات اصول بتائیں. میری کیا بات سنیں اصول بتائیں نا. ہاں اصول بتا رہا ہوں. کیا اصول ہے؟ آپ گفتگو کریں ہاں جی شوق سے کریں جی لیکن سمجھنے کی نیت سے کر 2 منٹ طے کریں 3 منٹ طے کریں. آپ کی مرضی. نہیں میری بات سنیں. یہ مناظرہ نہیں میں کر رہا میرے بھائی. سنیں میری بات سنیں پھر آپ کو میں موقع دیتا ہوں بات کرنے کا بھی. یہ مناظرہ نہیں ہے. یہ عجیب آدمی ہو کر مناظرہ کس چیز کا نام ہے؟ نہیں مناظرہ نہیں ہے میرے بھائی. ہم مناظرے کے لیے بیٹھے کوئی. ہم نے تو دلیل مانگنی آپ سے قرآن سے. میری بات سنیں نا ایوب بھائی میری بات سنیں.
قرآن سے یا صحیح حدیث سے اپنے عقائد ثابت کر دو، دیٹس اٹ. اب اچھا اگلی بات سنیے میری ٹھیک بات ہے. سنیں. اب گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مجھ پہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں. تو میں سوال کر رہا ہوں نا، قرآن سے ثابت کر دیں، آیت پڑھ دیں یا صحیح حدیث سے جواب دے دیں. سنیے، آپ نہیں سن رہے. اب آپ سنیں میری، میں نے سنی نا آپ کی بات. آپ کی بات ہوگی 1 منٹ کریں 2 منٹ کریں، آپ طے کر لیں. اس کے بعد آپ نہیں بولیں گے. میں گفتگو کروں گا، میری گفتگو میں آپ نہیں بولیں گے. میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، آپ قرآن و سنت سے اس کو توڑیں گے. نہیں، میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے. اچھا ساری بات سنو نا بھائی، ایوب بھائی سنیں میری بات. میری بات سنو. ایوب بھائی سنیں. آپ اس گفتگو میں مدعی آپ ہو یا میں ہوں؟ دعویٰ آپ کا ہے نا المحنت کا. میرا تو دعویٰ ہی نہیں، فون آپ کیا ہے آپ نے. نہیں سر، المحنت کی تو آپ کی کتاب ہے نا، میری تھوڑی ہے. آپ اس علم سے اتنے تو سر نہیں نا، مناظرہ تو ہو نہیں رہا نا، یہ تو دلیل کی دنیا میں بات ہو رہی ہے نا. کیا کہ آپ کے قرآن اچھا ساری باتیں کو ختم کرتے ہیں، آپ جواب دیں. آپ جواب دیں المحنت المحنت پر. اگر آپ کے اندر ایک آیت پڑھ دیں طاقت اور آپ کے کسی یا ایک ضرورت ہو، جی ایک آیت پڑھو اور المحنت کے عقیدے کو اس سے شرک ثابت کرو. سر حدیث پڑھ کے شرک ہاں کرو. میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، کیوں نہیں، میں بتاتا ہوں سر. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنا کہتے ہو میں سنوں گا. میری بات سنو سنائیں ایوب بھائی، میری بات سنو، بات سنو میری. سنے میں سن رہا ہوں. سنو، وہ بات یہ ہے، آپ کے جو عقیدے ہیں جو المحنت علی المفنت میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس پر قرآن کی آیت ہو، کیونکہ عقیدہ آپ کا ہے، صحیح حدیث ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری ہے، عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، قرآن کی آیت ہو، احادیث ہوں. اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو قبر انور کے اندر ہے ان کی، وہ اس کی مثال دنیا کی سی ہے. قرآن کی آیات ہو، احادیث سے صحیح ہو. یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، اس پر آپ سے دلیل مانگی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کی کتاب ہے اور آپ اس عقیدے پر ہو. ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے، صحیح حدیث سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اور میں نے بعد میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا، میں نے بعد میں کال بھی کی، انہوں نے نہیں اٹھائی کال، واٹس ایپ پہ بھی کی میں نے. تو ان سے میں نے المحنت المفنت پر بات کی. کہتے ہیں آپ اصول طے کر لیں، مدعی آپ ہو، مدعی آپ ہو. میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے، المحنت کتاب تہاڈی ہے، دلائل تسی دینے، میں تھوڑی دینے نے. بیچ بھی انہوں نے لوز ٹاکنگ بھی کی جب، تو میں نے بھی پھر میں نے اتنا ہی کہا کہ آپ الو کی طرح بات نہ کریں، جواب دیں قرآن سے صحیح حدیث سے. مگر انہیں ادبی گالی دی، مرضی مجھے کہہ دیا، نعوذ باللہ. سر نہیں، جب حبشہ ہجرت ہوئی تھی نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی، تو اینڈ میں کیا دلیل دی تھی انہوں نے؟ کفار مکہ نے کیا الزام لگایا صحابہ کے اوپر کہ یہ ہیں آپ کے نبی کو نہیں آپ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. تو آپ بھی مجھے اسی کیٹیگری میں فال کرنا چاہ رہے ہیں، لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی ہے جب آپ سے دلیل مانگی جائے تو آپ بندے کو ادبی گالی، قادیانی، مرزائی کہہ کر، ملحد کہہ کر، ملحد بھی انہوں نے کہا ہے. سر اللہ معاف کرے، ایک مسلمان کو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے کافر کہا، غیر مسلم کہا، کفر اس پر نہ تو کفر لوٹ کر واپس آئے گا. آپ نے یہ باتیں کی ہیں، مجھے تو پتہ ہے میرا یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں ہمارے. اگر آپ ظاہر جب آپ کی دونوں کے اوپر پاؤں آئے نا تو پھر آپ کی چیخیں نکلی ہیں آسمان تک. مجھے کوئی فون کر رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو. اور پائی تواڈے ابا جی نے تقی عثمانی صاحب نے گل کر چھوڑی ہون کے جے میرے کو لیندے ہم لینے نے کی لینا جے. بات تو آپ کے پاس، آپ کے علماء، آپ کے لوگوں نے بیشتی زیور میں لکھا کہ بندہ مر رہا ہو جی
تو پیشاب سے نعوذ باللہ من ذالک سورہ فاتحہ لکھ دو. کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے. ادھر میں کلپ چلا دوں گا لیاز گھمن صاحب کا، پیشاب سے سورہ فاتحہ. اللہ معاف کرے یار، تو یہ کہاں کون سی قرآن کی آیات سے ثابت ہے؟ کون سی صحیح ہے؟ آپ صحابہ کرتے ہو. صحابہ، ہم اصل میں صحابہ کے ڈیفینڈر ہیں. ہم اصل میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یار. ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری جان ہے صحابہ. اہل بیت اعظام ہمارے سروں کے تاج، ہماری جان ہے. آپ تو ایسے ان کے اوپر کہانی کراتے ہو، ان کے ناموں پر یار. خیر، ان کی بھی میں آڈیو ایوب قادری صاحب کی چلا دوں گا. اور اینڈ میں یہی کہوں گا ایوب قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، الیاس گھمن صاحب کو، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو، فضل سبحان صاحب کو، مولانا عثمان صاحب کو، JUI والے، اسی طرح مولانا خورشید صاحب ہیں رائے بینڈ والے، ان سے بھی میرا رابطہ ہوا. آپ ان کی آڈیو چلاؤں نہ چلاؤں، وہ انشاءاللہ آنے والے فیصلوں پر منحصر ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں پر دیکھا جائے گا. مولانا عباد اللہ صاحب رائے بینڈ والے، مولانا خورشید صاحب، جمال الدین صاحب ہیں رائے بینڈ میں، اکثر بیان کرتے ہیں شب جمعہ میں. سر دلیل کس نے مجھے دی؟ المحنت المفند کی قرآن کی آیت نہ پڑھی ہے، نہ صحیح حدیث پڑھی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یار، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ رجوع کریں. کو جی یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں. ظاہر ہے جب تسی یہ کہنا عقیدہ ساڈا ہے نہیں ہے، پھر تسی بندی دے نا. پھر ہاں آپ پھر کہیں، آپ اپنے آپ کو مسلم کہیں سر، مسلمان کہیں. دیوبندیت کے چولے سے نکلیں. ویسے بھی مولانا طارمی صاحب کہتے ہیں دیوبندیت کے چولے سے نکلو، بریلیت کے چولے سے نکلو. تو نکلیں سر، اب نہیں، نو اینڈ نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں. ادھر ہی میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور انجینئر صاحب کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں. وہ ون مین آرمی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، فیئر ہیں، صاف ہیں. میسج ٹی وی جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا، تف ہے یار ان کے اوپر. اور مفتی طارق مسعود صاحب وہ تو مشہوری کے لیے کرتے ہیں. میسج ٹی وی کی ظاہر ہے ویورشپ ہے نہیں، وہ اپنے ویورشپ کے لیے یہ کام کرتا ہے، الزام لگاتے ہیں. اور ان کے ایک دو اسٹوڈنٹ ہے، وہ چلو میں بعد میں بات کروں گا. میں یہی کہوں گا انجینئر صاحب کے ایک دو اسٹوڈنٹ ہیں کہ اللہ کے بندو، علی انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ون مین آرمی ہیں. آپ جو کہتے ہیں نا امت کو جوڑیں، تو تنو عقل ہی کوئی نہیں. امت کو جوڑیں مامے ہردیا، تو قرآن دا صحیح حدیث دائس ہیں، تو اس کے کیڑے کما پہ گئے. تو امت کو جوڑیں، امت کو جوڑے ہیں نا شیخ صاحب، علی انجینئر صاحب، اور کس کو جوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں جذباتی پھر ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین. جی مجھے بھی آپ سب کو، مگر ہے نا مولویوں نے پہلے ہدایت ملے کہ نہ کہانیاں کرائیں قرآن کے نام پر، سنت کے نام پر، ہاں جی فقہ کے نام پر. اللہ ان کو ہدایت دے یار. اس لیے میں بات کروں گا، وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جی جزاکم اللہ خیرہ، جزاک اللہ.